اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم۔ ساتواں حکم اس صورت کا وہ میراث سے متعلق تھا۔ آٹھواں حکم تادیب زانیہ، یعنی اگر کوئی عورت بدکارہ ہو تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، جو لائیں برائی کو، واللاتی اور وہ عورتیں، یأتین الفاحشۃ جو برائی کو لے کر آئیں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ان پر گواہ بناؤ، چار گواہ، منکم تمہیں میں سے ہوں، یعنی چار گواہ جو اس بات کی گواہی دیں کہ واقعی انہوں نے برائی کا ارتکاب کیا ہے، بدکاری کی ہے۔ اور گواہوں کی کیا تفصیل ہے، ان کی کیا شرائط ہوں گی، یہ کتاب الشہادت کا مسئلہ ہے۔ چار گواہ کس طرح سے گواہی دیں گے، یعنی اس گواہی اس طرح سے ہوگی اس میں کوئی ابہام نہ ہو، کیونکہ یہ حدود کا معاملہ ہے۔ اور حدود کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ الحدود تندری بالشبہات، کہ حدود جو ہیں وہ شبہ کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے اس میں زیادہ احتیاط رکھی گئی، گواہیاں چار طلب کی گئیں۔ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، اگر وہ گواہی دے دیں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان کو گھروں میں کیا کر دو، قید کر دو، عورتوں کو، حتیٰ یتوفاہن الموت، ہنہ ضمیر ہے نا مؤنث کی طرف، یہاں تک کہ وہ وفات پا جائیں، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ بنا دیں ان سے متعلق کوئی راہ، یعنی یا ان کے بارے میں کوئی نیا ضابطہ، نیا حکم آ جائے۔ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، یہ اگلا حکم ہے۔ یہ حکم یہ ہے کہ برائی کرنے والے مرد اور عورت دونوں اس میں شامل، واللذانی اور وہ دو، یأتیانہا منکم جو اس برائی کا ارتکاب کریں تم میں سے، فآذوہما تو ان دونوں کو کیا کرو، اذیت پہنچاؤ، سزا دو۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اگر وہ کیا کر لیں، رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا اور آئندہ کے لیے سنور جائیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا تو ان دونوں سے کیا کرو، اعراض کرو، یعنی اب ان کو کسی قسم کی کوئی اذیت نہ پہنچاؤ۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے مہربان۔ تو یہ دو حکم ہو گئے، آٹھواں حکم زانیہ سے متعلق ہے، اور نواں حکم جو ہے وہ ان دونوں سے متعلق ہے، یا اس کو اسی حکم کا حصہ بنا لو۔ اب یہاں پر یہ جو حکم ہے کہ جس وقت کوئی عورت کسی برائی کا ارتکاب کرے اور اس پر چار گواہ بھی آ جائیں تو اس کو کیا کرو، گھروں میں قید کر دو، تو یہ حکم ابتدائی اسلام میں تھا، یہ حکم ابتدائی اسلام میں تھا، گھروں میں قید رکھنے کا جو حکم ہے۔ اب اس کے بارے میں پھر مستقل سورہ نور کی آیت کیا ہو گئی، نازل ہو، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، پھر اس آیت کے نزول کے بعد یہ حکم کیا ہو گیا، منسوخ ہو۔ تو اب یہ جو گھروں میں قید رکھنے کا حکم ہے یہ نہیں ہو۔ یہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ زنا کی حد تو کیا ہوگی، 100 کوڑے ہوگی، یہ تعزیراً ہے، یعنی اگر جو قاضی ہے وہ اس میں مصلحت سمجھے، کوئی بہتری سمجھے تو وہ اس کو کیا کر دے، وہ اس کو یہ حکم دے سکتا ہے گھر میں قید کر۔ اور یہ 100 کوڑے بھی اس کے لیے ہیں اگر وہ کیا ہوں، غیر محسن ہو، شادی شدہ نہ ہو۔ اگر وہ کیا ہو، محسن ہو، شادی شدہ ہو، تو پھر رجم ہو، جو کہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے، رجم کی سزا احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی اس آیت میں۔
اور یہ جو دوسرا حکم ہے واللذانی یاتیانہا منکم فآذوہما، یہ بھی ابتدائی اسلام میں تھا، بعد میں کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا، جب مستقل اس کے بارے میں کیا نازل ہو گئی؟ سورہ نور کی آیت نازل ہو گئی، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ یہ نواں حکم بیان ہو رہا ہے کہ اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ اللہ پر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السوء بجہالۃ، یعنی ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی، یعملون السوء بجہالۃ، جو کسی برائی کا ارتکاب کر لیتے ہیں، بجہالۃ، نادانی کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ایک تفسیر ہے کہ مفسرین نے کہ انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے وہ کس سے ہوتے ہیں؟ جہالت سے ہوتے ہیں۔ ثم یتوبون من قریب، پھر وہ اس سے کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں، من قریب، اس کے ظاہری معنی تو یہ ہے کہ فوراً، کہ وہ پھر اس گناہ سے کیا کر لیں؟ من قریب، یعنی کچھ مدت کے بعد اس سے توبہ کر لیں۔ تو من قریبین کے دو معنی کیے گئے، ایک تو یہ کہ فوراً، اور ایک تفسیر من قریبین کی یہ ہے کہ جتنا بھی اس کا زمانہ حیات ہے اس میں کسی وقت توبہ کر لے تو وہ کیا ہے؟ من قریبین ہی ہے۔ وہ کیا ہوگا؟ من قریبین۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ اگر کوئی شخص کیا کر لے، نادانی کی وجہ سے کوئی گناہ کر لے، تو جیسے ہی اس کو معلوم ہو فوراً توبہ کر لے۔ من قریبین کی تین تفسیریں ہوں گی، ایک تو یہ کہ گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لے، ایک یہ ہے کہ اپنی زندگی میں کسی بھی وقت کیا کر لے توبہ، اور تیسرا یہ کہ جیسے ہی اس کو گناہ کا علم ہوا کہ یہ جو کام ہے یہ کیا ہے؟ گناہ ہے، فوراً کیا کر لے؟ توبہ کر لے۔ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو جو لوگ اس طرح سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان پر کیا کریں گے؟ رجوع فرمائیں گے، یعنی ان کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو گناہ کرنے کے بعد فوراً یا علم ہو جانے پر کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اور جو لوگ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ نہیں ہے، یعنی توبہ کی قبولیت نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی یہ گناہ کیا پھر گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں اور توبہ نہیں کر رہے، یہاں تک کہ حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، جب ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ گیا، قال انی تبت الآن، تو اس نے کہا کہ اب میں کیا کرتا ہوں؟ توبہ کر، یعنی جب اس نے موت کے آثار دیکھ لیے اب اس نے کیا کہا؟ انی تبت الآن، اب میں کیا کرتا ہوں؟ توبہ کرتا ہوں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، تو اس کا تفضل ہو رہا ہے وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ جو اس حال میں وفات پائیں کہ وہ کیا ہوں؟ حالت کفر پر ہوں، حالت کفر پر ہوں۔ تو ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے۔ تو یہ دو لوگ ہو گئے، ایک تو وہ جو گناہ کرتے رہیں توبہ ہی نہیں کی، اور بالکل جب موت کا وقت آ گیا اس وقت کہتے ہیں کہ اب میں کیا کرتا ہوں؟ توبہ کرتا ہوں۔ اور دوسرے وہ لوگ کہ جن کی زندگی کس پر گزری؟ کفر پر گزری۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ کہ ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا کہ اب جب جس وقت کوئی موت کے آثار کو دیکھ لے
اس وقت اس کی توبہ کیا نہیں کی جاتی؟ قبول نہیں کی جاتی۔ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بندے کی توبہ قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ کس کی حالت کو نہ پہنچے؟ غرغرے کی حالت، یعنی نزع موت کے وقت، جس وقت روح اس کی کیا کی جا رہی ہے؟ نکالی جا رہی ہے، وہ موت کے آثار کو دیکھ لے۔ یعنی ہر انسان اپنی موت سے کچھ پہلے وہ کیا کر لیتا، کچھ نہ کچھ اس کو اندازہ ہو جاتا، تو اس وقت کی توبہ وہ کیا نہیں کی جائے گی؟ قبول نہیں کی جائے گی۔ پھر اس میں دو لوگ بیان ہوئے، ایک تو وہ جو بالکل موت کے وقت کیا کریں؟ توبہ کریں گناہوں سے، اگر تو وہ کیا ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کی توبہ کو کیا کریں؟ قبول فرما سکتے ہیں۔ تو یہاں جو نفی کی گئی، کس کی نفی؟ وہ نفی اس چیز کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی توبہ کی قبولیت کی ذمہ داری نہیں ہے، وعدہ نہیں ہے، توبہ کی قبولیت کا وعدہ نہیں ہے۔ اور جو دوسری چیز یہاں بیان ہوئی، الذین یموتون وہم کفار، ان کی تو وہ تو قرآن کی ان بہت سی نصوص کی وجہ سے جن میں یہ آتا ہے کہ آخرت میں کامیابی کا مدار کس چیز پر ہے؟ ایمان پر، تو ان کی وجہ سے وہ کیا ہو جائیں گے؟ مستحق عذاب ہوں گے، اور ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، 10واں حکم اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عورتوں پر ظلم نہ کرو، عورتوں پر ظلم نہ کرو۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کا کوئی ستیلا بیٹا یا بھتیجا اور کوئی رشتہ دار، جس وقت اس کی میراث تقسیم ہو رہی ہوتی تھی تو اس کی جو بیوہ ہوتی تھی اس کو بھی اس میں رکھتے تھے میراث میں، تو جو بھی اس پر کوئی چادر ڈال دیتا، ستیلا بیٹا یا اور کوئی رشتہ دار، تو وہ عورت اس کو مال میراث کے طور پر مل جاتی تھی۔ پھر یا تو کبھی وہ اس سے نکاح کر لیتا یا ویسے ہی اس کو رکھتا، ظلم و ستم اس پر کرتا رہتا اور اس کو مال بھی لے لیتا تھا۔ اس آیت میں اس چیز سے کیا کیا جا رہا ہے؟ منع کیا جا رہا ہے۔ پہلا حکم تو یہ 10واں حکم ہے سورت کا، اور اس میں پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو میراث نہ بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تو اسلام نے عورتوں کو عزت بخشی، جاہلیت کی اس رسم کا کیا کیا؟ خاتمہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، حلال نہیں ہے تمہارے لیے ان ترثوا النساء، کہ تم وارث بنو عورتوں کے، یا عورتوں کو وراثت بناؤ، کرہا زبردستی، یعنی ان کو بھی کس میں شامل کر لیتے ہو؟ میراث میں۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور عورتوں کو تنگ کرنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ جس وقت نکاح ہوا دو لوگوں کا، اس وقت تو اس نے اس کو مہر کیا کر دیا؟ ادا کر دیا۔ اب وہ اس کو مختلف حوالوں سے تنگ کرتا رہتا ہے تاکہ وہ مال وہ اس کو کیا کر دے؟ واپس کر دے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور نہ ہی ان کو تنگ کرو، مجبور کرو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، ذَهَبَ يَذْهَبُ کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے جانا، لیکن اب اس کی صلہ میں آ جائے تو اس کا مطلب لینا، لانا، تاکہ تم لے لو بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، کچھ جو تم نے ان کو دیا، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کا کیا کر لیں؟ ارتکاب کر لیں۔ تو مطلب یہ کہ یہ انتہائی درجہ ہے، تو جب تک اس سطح پر نہ پہنچیں تو ان کو کسی حوالے سے کیا نہ کرو؟ تنگ نہ کرو۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یعنی عورتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ معاشرت رکھو، زندگی گزارو، بالمعروف، دستور کے مطابق، اچھے طریقے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کے جتنے بھی حقوق ہیں شریعت کی روح سے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ تمام کیا کرو؟ ادا کرو، ٹھیک ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ آتا ہے کہ بہت سی پابندیاں خاص طور پہ جو عورتوں کے حوالے سے وہ قبائلی یا روایتی ہوتی ہیں، کسی خاص قوم کی ہوتی ہیں، کسی خاص علاقے کی ہوتی ہیں، ان کو بھی کیا
ان کو مذہب کا نام دے دیا جاتا کہ حالانکہ مذہب کی تعلیمات ایسی نہیں ہوتی. تو یہ چیز جو ہے نا یہ غلط ہے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم انہیں کسی وجہ سے کیا کرتے ہو، ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو کیا کرو، ناپسند کرتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں اس میں بہت سی بلائی. تو یہ بھی انتہائی صورت، جیسے بعض حدیث میں بھی یہ مضمون آتا ہے کہ اگر کوئی ایک خامی یا کمی ہے کسی عورت میں، اس میں دوسری کیا ہوں گی، بہت سی خوبیاں ہوں گی. تو یعنی اس خامی کی وجہ سے اس کو کیا نہ کرو، تنگ نہ کرو. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا. 11واں حکم یہ ہے، یہ 11واں حکم مستقل بھی ہو سکتا ہے یا اسی گزشتہ حکم کی ہی ایک صورت ہے. کہا گیا تھا نا عورتوں کو تنگ نہ کرو، اسی کی ایک صورت بھی ہو سکتی ہے، مستقل حکم بھی اس کو بنایا جا سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ جس وقت تم کسی وجہ سے اگر اس کو چھوڑنا بھی چاہتے ہو اور اس کی بجائے کسی اور سے نکاح کرنا چاہتے ہو، تو جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے مہر وغیرہ، وہ ان سے کیا نہ کرو، واپس نہ لو. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم چاہو تبدیل کرنا، زوجن بیوی مکان زوج، یعنی ایک کی جگہ دوسری بیوی کسی اور سے نکاح کرنا ہے. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اور جو پہلی بیوی تھی تم نے ان کو دے رکھا ہے قنطاراً، بہت سا مال، کثیر مال. فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کچھ نہ لو. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا، کیا تم لیتے ہو ان سے بہتانً، الزام، تہمت، وَإِثْمًا مُّبِينًا، اور واضح گناہ. یعنی اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اب اگر تم نے اس کو رخصت کرنا بھی ہے اور اس کی جگہ کسی اور سے نکاح کرنا ہے تو بس سیدھے طریقے سے رخصت کر دو. تو اس پر کوئی الزام وغیرہ لگانا جیسا ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، یا جو مال وغیرہ اس کو دیا ہوا ہے اس کی واپسی کا مطالبہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کیا نہیں ہے، یہ درست نہیں. تو اسی کو بہتان سے تعبیر کیا گیا. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. پھر اسی کی مزید قباحت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس سے کچھ لینے کی قباحت کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. یعنی یہ ایک بری چیز ہے. کیوں؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تم کیسے ان سے لیتے ہو. وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، یعنی تحقیق تم میں سے بعض نے بعض کی طرف کیا کیا ہے، اس کا راز رکھا ہے. یعنی یہ تعبیر اختیار، یہ کنایہ ہے کس سے، کہ تم دونوں کیا کر چکے ہو، وقت گزار چکے ہو. وقد افضا بعضکم الی بعض، کہ تم میں سے بعض نے بعض کی طرف کیا رکھا ہے، راز رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ تعبیر ہے کس سے، خلوت. وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے لیا تھا تم سے میثاقًا غلیظا، پکا عہد، پختہ عہد، یعنی ایجاب و قبول. تمہارا باقاعدہ نکاح ہوا تھا، اس کے بعد تم رہتے رہے ہو. تو اب یہ جس وقت علیحدگی ہے اور یہ اس وقت اس سے مال کا مطالبہ کرنا ہے، مال لینا، یہ کیا نہیں ہے، اچھا نہیں ہے. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا. اب یہاں سے 11واں حکم، یہاں سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور آگے بھی آیات میں یہی چلے گا کہ ایسی عورتوں کا بیان جن سے نکاح جائز نہیں، جن سے نکاح درست نہیں. محرمات کا بیان ہو رہا ہے، محرمات کا بیان ہو رہا ہے. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور مت نکاح کرو ان عورتوں سے، نکح آباؤکم، جن سے تمہارے آبا نے کیا کیا، نکاح کیا ہے. الا ما قد سلف، یعنی آئندہ کے لیے اس سے کیا کرو، اجتناب کرو. الا ما قد سلف، مگر وہ جو پہلے کیا ہو چکا، گزر چکا. یعنی اگر پہلے کسی نے یوں کیا ہے وہ ٹھیک ہے، معاملہ گزر گیا، لیکن آئندہ کے لیے ایسا نہ کرو. انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ کیا ہے،
برا ہے، ومقتن اور کیا ہے، ناراضگی ہے، وساء سبیلا اور برا ہے کس کے اعتبار سے، راستے کے اعتبار سے۔ تو یہاں تین لفظ استعمال ہوئے، فاحشہ یعنی اس چیز کی برائی میں تین لفظ قرآن نے استعمال کیے۔ فاحشہ کے لفظ میں اشارہ ہو گیا اس کی طرف کہ عقلی طور پر بھی یہ چیز بری ہے کہ کوئی اپنے والد کی منکوحہ سے کیا کرے، نکاح کر لے، کوئی اپنے والد کی منکوحہ سے کیا کرے، نکاح کرے۔ فاحشہ میں اشارہ ہو گیا کہ عقلاً بھی یہ چیز کیا ہے، بری ہے۔ اور وہ مقتا اس میں اشارہ ہے کس کی طرف، شرعی طور پر بھی یہ کیا ہے، برا ہے۔ اور وساء سبیلا اس میں اشارہ ہے کہ عرف کے لحاظ سے بھی یہ کیا ہے، برا ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، یہاں سے یہ آیت پوری جو ہے یہ محرمات کو بیان کر رہی ہے۔ محرمات کی پہلی قسم تو ہے کہ ایسی محرمات نسبیہ جو نسب کی وجہ سے کیا ہوں، حرام ہوں، وہ رشتے جو کس کی وجہ سے حرام ہوں، نسب کی وجہ سے۔ دوسری قسم آئے گی رضاعت کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے نہ ہو، رضاعت کی وجہ سے ہوں۔ اور تیسری قسم ہے سسرالی رشتے، یعنی ایک مرد نے کسی عورت سے نکاح کی تو اب سسرالی رشتے جو بنے ان کی وجہ سے پھر آگے جن رشتوں سے نکاح حرام ہوگا وہ بیان کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حرمت علیکم امہاتکم، حرام قرار دی گئیں تم پر تمہاری مائیں، و بناتکم بیٹیاں، و اخواتکم و عماتکم تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم اور تمہاری خالائیں، والدہ کی جو بہن ہوگی خالائیں، و بنات الاخی اور بھائی کی بیٹی، بھائی کی بیٹیاں، بھتیجیاں، و بنات الاختی اور بہن کی بیٹیاں، بانجیاں۔ تو یہ تو ہو گئے محرمات نسبیہ۔ و امہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، یعنی بچپن میں مدت رضاعت کے اندر۔ مدت رضاعت کتنی ہے اس میں اختلاف ہے، 2 سال یا 30 ماہ، 2 سال اور 2.5 سال۔ تو اتنے عرصے کے اندر اگر کسی عورت نے دودھ پلایا وہ کیا کہلائے گی، رضاعی ماں کہلائے گی۔ ان سے بھی نکاح کرنا کیا ہے، حرام ہے۔ پھر ان کی وجہ سے جو رشتے بنیں گے، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور تمہاری بہنیں اور تمہاری رضاعت سے، ان سے نکاح کیا ہوگا، حرام ہوگا۔ اور تیسری قسم آ گئی محرمات سحریہ یا سحریہ سواد کے ساتھ، سسرالی رشتے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری عورتوں کی مائیں، یعنی جن عورتوں سے نکاح کیا وہ بیویاں جو ہے ان کی مائیں۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ اور تمہاری ایسی ربیبہ، اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ جو تمہاری پرورش میں ہو، من نسائکم اللَّاتِي دخلتم بہن اور وہ ان عورتوں سے ہوں جن سے تم نے کسی بھی کیا کیا، کسی بھی طرح کا معاملہ کیا، یعنی ان سے خلوت ہو چکی ہے۔ من نسائکم اللَّاتِی تمہاری ان عورتوں میں سے، دخلتم بہن جن سے تم نے کیا کر رکھی ہے، خلوت کر رکھی ہے۔ یعنی اس کی صورت یہ ہے کہ اس نے کسی عورت سے نکاح کیا تو اس کے ساتھ پہلے نکاح سے، اس عورت کا پہلے کہیں نکاح ہوا تھا وہاں سے طلاق ہوئی تو اس کے ساتھ ایک بچی بھی ہے، تو اس بیٹی کو ربیبہ کہا جا۔ ربیبہ اس بیٹے کو بولتے ہیں کہ اگر اس نے کسی عورت سے نکاح کیا اور اس کے ساتھ تعلق بھی ان کا قائم ہو گیا تو اس کی پرورش میں کوئی بیٹی ہے، اس عورت کی پہلے نکاح سے کوئی بیٹی ہے تو اس بیٹی سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ تو یہاں جو فی حجورکم کی قید آ رہی ہے
یہ قید احترازی نہیں ہے، اتفاقی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ پرورش میں نہ ہوں پھر ان سے نکاح کر سکتے ہیں، تو یہ قید اتفاقی اکثر ایسا ہی ہوگا نا کہ اگر اس کی پہلے سے کوئی بیٹی ہے وہ پھر اسی کی پرورش میں ہوگی، آئے گی بعد میں، تو اس لیے دیکھو نا حجورکم، اس کی ضمیر کس کی، مذکر کی طرف لوٹائی گئی کہ وہ ان شوہروں کی پرورش میں ہی آئیں گی نا اگر پہلے سے اس کی کوئی اولاد ہے اس عورت کی۔ تو حجورکم کی قید صرف اس کی مزید قباحت کو بیان کرنے کے لیے بڑھائی گئی، یہ قید احترازی نہیں ہے، اتفاقی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ہاں اگر کسی عورت سے نکاح کیا ہے اور ان سے خلوت نہیں ہوئی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اب تم پر کیا نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس ربیبہ سے نکاح کرنے میں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے صلبی بیٹے ان کی بیویاں، وحلائل اور بیویاں، ابنائکم تمہارے بیٹوں کی، الذین من اصلابکم جو تمہاری پشتوں سے ہوں، یعنی تمہارے نسبی بیٹے ہوں، حقیقی بیٹے ہوں، منہ بولے نہ ہوں۔ اس میں بھی اشارہ ہو گیا، سورۃ احزاب میں تو مستقل حکم آتا ہے نا، تو حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا، یہ بھی وہ بھی کس میں شامل ہے، محرمات میں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں کیا کر لو، جمع کر لو، دو بہنوں کو نکاح میں کیا کر لو، جمع کر لو، یہ بھی حرام ہے۔ الا ما قد سلف، مگر جو پہلے گزر چکا، یعنی اب اگر فی الحال کسی کے جس وقت یہ حکم نازل ہوا ہے اس وقت اگر کسی کے پاس ایسا تھا تو اس نے کیا کیا، ایک کو رکھا ایک کو طلاق دے دی، یہ پہلے اگر ایسا ہوتا رہا تو اللہ تعالیٰ فرمانے الا ما قد سلف، جو پہلے کیا ہو چکا، گزر چکا، اب آئندہ کے لیے اس سے کیا کرو، اجتناب کرنا ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان۔ اسی طرح آگے ایک صورت آ رہی ہے، والمحصنات من النساء، وہ عورت جو پہلے سے کیا ہو، کسی کے نکاح میں ہو، اس کو کیا کرنا، ان سے نکاح کرنا، یعنی پہلے سے وہ کسی کے ساتھ نکاح میں ہے ان سے نکاح کرنا، یہ بھی کس میں ہے، داخل ہے، محرمات۔